حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله انتجبه لولايته واختصه برسالته وأكرمه بالنبوة أمينا على غيبه ورحمة للعالمين. صلى الله على محمد وعليهم السلام وآله وعليهم السلام. أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأخوفكم من عقابه. میں آپ تمام حضرات کو اور اپنے آپ کو تقوی الہی اختیار کرنے کی نصیحت کر رہا ہوں. پروردگار ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں تقوی رہے، اس سے ڈرتے رہیں، اس کے احکام پر عمل کرتے رہیں. خدا کا شکر ہے ایک مرتبہ پھر حاضر ہوا. علیگان میں تھا، آپ لوگوں کی طرف سے نائب الزیارہ بھی تھا، اور ہر جمعے کو یاد آتی تھی پروردگار ہم سب کی عبادت کو قبول فرمائے. جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ پہلے خطبے کا موضوع وہ عظیم الشان خطبہ کہ جب جمعے کے دن عید غدیر پڑی تو مولا کائنات نے اس خطبے کو ارشاد فرمایا. اسی خطبے کے عنوان سے، اسی خطبے کی روشنی میں مسلسل کئی سالوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اس خطبے کو ہم نے اپنے اعتبار سے، موضوعات کے اعتبار سے 21 چیپٹر میں تقسیم کیا تھا. 20 بیان کر چکا ہوں. 21ویں باب کا ایک حصہ، یعنی 2 فراز تھے اس میں، 2 حصے تھے، ایک حصہ کچھ بیان کیا تھا، اور وہ حصہ بہت ہی حساس ہے اور کافی توجہ کی ضرورت ہے اس میں. میری گزارش یہ ہے، 2 گزارش ہیں. ایک گزارش تو یہ ہے کہ جس مرجع کی آپ تقلید کرتے ہیں اسی کو فالو کیجیے گا. اس مسئلے میں یہاں پہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں تحقیقی چیزیں ہیں خطبے کے حوالے سے، وہ آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب پورا چیپٹر ختم ہو جائے گا، کیونکہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، آج پورا نہیں ہو سکتا، کئی جمعے لگیں گے اس میں، تو جب پوری بات مکمل ہو جائے گی تب نتیجہ نکالیے گا، قبل اس وقت نتیجہ نہ نکالیے گا. اس چیپٹر میں، اس باب میں مولا کائنات نے جو خطبہ دیا ہے تو شیخ طوسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ثم اخذ علیہ السلام فی خطبۃ الجمعہ. پھر امام علیہ السلام نے جمعے کے خطبے کا آغاز کیا. اس خطبے کے بعد جمعہ خطبہ وجعل صلاۃ جمعۃ صلاۃ عید، اور نماز جمعہ کے بجائے نماز غدیر پڑھی مولا نے یا پڑھائی، یعنی نماز جمعہ کی جگہ نماز غدیر، نماز جمعہ کی جگہ پر آ گئی. تو اب غدیر کا مسئلہ یہ ہے کہ نماز تو مستحب ہے، اس میں اجماع ہے ہمارے فقہا کا، میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. بات صرف اس میں کہ آیا غدیر کے دن جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اسے فرادہ پڑھا جائے یا جماعت کے ساتھ پڑھا جائے. بات یہ مستحب تو ہے. تو اس میں 3 رائے ہیں آپ کے فقہا کے درمیان، ہمارے فقہا کے درمیان، شیعہ علماء کے درمیان 3 رائے ہیں. ایک رائے فقہا کی یہ ہے کہ جماعت سے پڑھنا مستحب ہے، ایک یہ رائے ہے. ایک رائے فقہا کی یہ کہ جماعت سے ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ مستحبی نماز ہے. اور ایک رائے یہ ہے کہ توقف کیا ہے، یعنی نہ منع کیا ہے اور نہ اجازت دی ہے. تینوں آراء کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا فقہی استدلال کے ساتھ. دیکھیے جو لوگ مانتے ہیں، جو فقہا ہمارے مانتے ہیں کہ عید غدیر میں جو 2 رکعت نماز ہے اسے جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس میں بھی بڑے بڑے علماء اور فقہا ہیں. اس میں 2 روایتیں ضمن میں ذکر کی جاتی ہیں. ایک شیخ مفید ہمارے بزرگ علماء ہیں، اور
मुतवफ़ा 412, 5वीं सदी हिजरी या 4वीं सदी हिजरी की आलिम है। इनकी किताब है, मशहूर किताब है अल-मुक़निआ। उसमें उन्होंने एक हदीस नक़ल की है, एक दूसरी हदीस है जो अबू सालेह ने नक़ल की है। दोनों हदीसों को मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा और फिर जो उलमा व फ़ुक़हा ने अपने अपने एतबार से नतीजा निकाला है, जो इसके ऊपर एतराज़ किए हैं, जो इश्काल किए हैं, वो इश्काल मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा और उन इश्कालात के जो जवाब हैं वो आपके सामने अर्ज़ करूँगा। पहली हदीस जो मुक़निया में है, इसको मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, इसको मैं बयान कर चुका हूँ। मुक़निया वाली हदीस, खुलासा उस हदीस का ये है कि शेख मुफीद ने अल-मुक़निया बाब नंबर 20 उसमें इस हदीस को बयान किया है। यौमुल गदीर हुवल यौमुल सानी अशरा, आप फरमाते हैं गदीर 18 ज़िलहिज का दिन है। नज़ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगम्बर इस्लाम एक जगह के ऊपर नाजिल हुए, रुके, उतरे, वहाँ पर एक शबीह मिंबर आपने बनाई। वयुनादा बिस्सलात जामिआ, और निदा दिलवाई, आवाज़ दी गई सलात जमात की, सलात जामिआ यानी सलात जमात की। फ़इज्तमा साइरुल मन काना मअहु मिनल हाज, जितने हाजी थे सब जमा हुए वहाँ पर, और उसके बाद पैगम्बर ने नमाज ये पढ़ाई। फसल्ला रकतैन, पैगम्बर ने 2 रकात नमाज पढ़ी या पढ़ाई। सुम्मा रक़ल मिंबर, फिर 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद आप मिंबर के ऊपर गए। फ़हमिदल्लाह व असना अलैह, अल्लाह की हम्द और सना की। व वाज़ा व ज़जरा, ये जुमले जो मुक़निया के शेख मुफीद ने जो नक़ल किए इस पर तवज्जो करने की ज़रूरत है। व वाज़ा व ज़जरा, पैगम्बर ने पहले वाज़ नसीहत की, फिर ज़जर किया। ज़जर कहते हैं मना करने को, रोकने को, यानी तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए। वो अनज़रा, और डराया भी लोगों को। या वह ना इल्ला, फिर उसके बाद अपनी वफ़ात या रहलत या जो भी कहें दुनिया से जाने की ख़बर दी। और एक वसीयत की। बहरहाल जुमा का गदीर का खुतबा बहुत तवील खुतबा है। यहाँ पर मैं कुछ लम्हे के लिए आप हज़रात के ज़हन को रोकना चाहता हूँ, थोड़ा गौर करें कि पैगम्बर इस्लाम ने नमाज़ पढ़ने के बाद खुतबा दिया। उस खुतबे की शुरुआत कहाँ से हुई, इब्तिदा कहाँ से हुई? अल्लाह की हम्द की, अल्लाह की सना की, उसके बाद वाज़ व नसीहत की, उसके ऊपर लोगों को डराया। फिर उसके बाद पैगम्बर ने कुछ वसीयतें की, फिर जाकर मौलाए कायनात की विलायत का ऐलान किया। मन कुंतो मौला फ़हाज़ा अलीउल मौला। अफसोस ये है कि हमारे कुछ ज़ाकिरीन इस जुमले को तो सिर्फ ले लेते हैं, मन कुंतो मौला फ़हाज़ा अलीउल मौला, मगर उससे पहले पैगम्बर ने जो खुतबा दिया है उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि मिंबर और मेहराब अलग अलग है। मिंबर सिर्फ फ़ज़ाइल और मसाइब के लिए है, सिर्फ मिंबर से क्योंकि गदीर का मिंबर है, इसमें फ़ज़ाइल पढ़े जाए और मसाइब पढ़े जाए। आपको वाज़ व नसीहत करनी है तो ये वाज़ व नसीहत का काम मेहराब से होता है, मिंबर से नहीं होता है। ये कुछ लोगों का अक़ीदा है या कुछ लोगों का नज़रिया है जो बयान करते हैं, और वो खुलेआम बयान करते हैं, अपना अपना नज़रिया है। लेकिन थोड़ा सा आप गौर करें कि अगर गदीर से सिर्फ और सिर्फ फ़ज़ाइल पढ़े जाए या मसाइब पढ़े जाए, वाज़ व नसीहत के लिए मिंबर नहीं है, तो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गदीर के दिन जिस मिंबर से मौलाए कायनात की विलायत का ऐलान किया, पहले पैगम्बर ने वाज़ व नसीहत की, वह अनज़रा लोगों को डराया, फिर उसके बाद विलायत का पैगाम पहुँचाया। जिसका मकसद ये नज़रिया सही नहीं कि मिंबर से फजल नहीं, मिंबर हक़ पहुँचाने का वसीला है, ज़रिया है। फ़ज़ाइल के ज़रिए भी ये अदा होता है, यह फ़रीज़ा, मसाइब के ज़रिए से भी, वाज़ व नसीहत के ज़रिए से। मेहराब और मिंबर को अगर जुदा कर दिया जाए तो कौम में गुमराही आ जाएगी, और जहाँ जहाँ गुमराही उसका वजह यही है मेरे अज़ीज़ों। तो वाज़ व नसीहत गदीर की मिंबर से पैगम्बर ने की, तो कौन होता है ये कहने वाला कि मिंबर से सिर्फ फ़ज़ाइल पढ़ें, सिर्फ मसाइब पढ़ें और वाज़ व नसीहत ना करें। मेरी गुजारिश है शोराए किराम से, ज़ाकिरीन से, खुतबा से, कि मिंबर पर आने से पहले, स्टेज पर आने से पहले कम एक मरतबा पूरा कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ लें, एक तारीख़ इस्लाम पढ़ लें, और जो मशहूर पैगम्बर के खुतबे हैं, इमाम अली के खुतबे हैं और मौला जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा खुतबे हैं, उन खुतबे का मुताला कर ले फ़िक्री एतबार से। अब एक जुमला और कहना चाहता हूँ, ये क्यों पैगम्बर ने पहले वाज़ व नसीहत की, क्यों पैगम्बर ने पहले डराया फिर विलायत के पैगाम को पहुँचाया, किस वजह से? देखिए, किसान उस वक्त तक
دانا زمین پہ، بیج زمین پہ نہیں ڈالتا جب تک زمین آمادہ نہ کر لے، تیار نہ کر لے. ایسے نہیں پھینک کے چلے آتا ہو نا، بیج ضائع ہو جائے گا. پیغمبر اسلام واضح و نصیحت کر رہے ہیں، انذار کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں. کیا مقصد؟ تاکہ زمین آمادہ ہو جائے، یعنی دل میں تقوی آ جائے. جس دل میں تقوی ہوتا ہے وہی ولایت مولا کائنات کو قبول کرتا ہے. یہ روایت ہے شیخ مفید کی، طویل روایت ہے، ظاہر سی بات ہے. اس روایت سے جو استدلال کیا ہے وہ یہ ہے صلاۃ الجامعہ سے، کہ پیغمبر نے صلاۃ جامعہ جو ہے وہ یعنی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی. ایک یہ روایت. دوسری روایت وہ شیخ ابو صالح الحربی کی ہے، وہ روایت. یہ کہاں ان کی کتاب ہے، مشہور و معروف آپ کی کتاب ہے فقہ میں، اس میں انہوں نے اس کتاب کو نقل کیا ہے. یہ کہتے ہیں من وقید السنہ، ایک سنت ہے، ایک سنت تاکیدی ہے، یعنی ایسی سنت جس کے اوپر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. من وقید السنہ الاقتداء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پیغمبر کی اقتداء کی جائے. یہ جملہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر کی سنت یعنی غدیر کے دن جو نماز اور خطبہ ہے یہ معمولی نہیں بلکہ اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. ٹھیک ہے. نماز کا وقت اس میں معین ہے کہ زوال سے آدھا گھنٹہ پہلے. جگہ معین ہے کہاں نماز پڑھی جائے. شہر سے نکل جاؤ، صحرا میں اس نماز کو پڑھو. امام جماعت کے شرائط بیان کیے انہوں نے. ظاہر سی بات ہے امام جماعت کے شرائط وہاں ہوں گے جہاں نماز جماعت کے ساتھ ہو. اس کے بعد جو انہوں نے جملہ فرمایا وَلْيَسْعَدْ مِنْبَرْ قَبْلَ صَلَاةٍ وَيَخْطُبُ خُطْبَةً، یہ خطیب نماز سے پہلے ممبر پر جائے اور ایک خطبہ پڑھے. ظاہر سی بات خطبہ وہاں پڑھا جاتا ہے جہاں کے اوپر جماعت سے نماز ہو. پھر خطبے میں کیا ہو، خطبے کی جو پوری تفصیل بیان کی ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرے، واعظ و نصیحت کرے، رسول اللہ ان کے آل پر درود بھیجے، غدیر کے فضائل بیان کرے اور مولا کائنات کی ولایت جو واجب ہے اسے لوگوں تک پہنچائے. اچھا یہ دو روایتیں ہیں، ایک شیخ مفید علیہ رحمہ کی اور ایک شیخ ابو صالح کی. دو روایتیں آپ کے سامنے میں نے عرض کی. اچھا میں ایک بات عرض کروں، یہ خطبہ جس کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں شیخ طوسی کی مصباح المتحجد ہے، شیخ مفید نے نقل کیا، ابو صالح، دونوں ہمارے مذہب کے شیعوں کے جید علماء میں سے شیخ مفید علیہ رحمہ، شیخ ابو صالح. شیخ طوسی کا جو خطبہ اسے بیان نہیں کیا ان لوگوں نے اور نہ آغا خوئی نے. اب آتے ہیں اصل مقصد کی طرف کہ ان دو روایتوں کے ہوتے ہوئے بھی کچھ علماء نے توقف کیا ہے کہ نماز عید غدیر جماعت کے ساتھ پڑھی جائے. فیصلہ نہیں سنایا، فتویٰ نہیں سنایا کہ حرام ہے، مگر توقف کیا ہے. اس صدی کے سب سے عظیم مرجع آیت اللہ العظمہ سید علی خوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں ان کا نظریہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ان کے جو انہوں نے اخذ کیا ہے اور جو اشکال کیے ہیں، پھر اشکال یعنی ایک سوال جو اٹھائے ہیں، جو کوشچن اٹھائے ہیں اس روایت پر، اس کو میں ذکر کروں گا، پھر ان کے جواب دینے کی کوشش کروں گا اور یہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آپ کی کتاب المستند فی شرح عروۃ الوثقی، عروۃ الوثقی کی شرح کی المستند کے نام سے مشہور ہے، جلد نمبر 17 پیج نمبر 33. اس میں فرماتے مسئلہ نمبر 3 لا تشرع الجماع فی شیء من النوافل الاصلیہ. نوافل کہتے ہیں مستحب نماز. جو مستحب نمازیں پڑھی جاتی ہیں وہ جماعت سے نہیں پڑھی جا سکتی. مشروعیت نہیں ہے کہ مستحب نمازوں کو جماعت سے پڑھا جائے. حتی صلاۃ الغدیر علی الاقوی، یا حتی صلاۃ الغدیر علی الاقوی، یہاں تک کہ نماز غدیر بھی علی الاقوی، قوی قول یہ ہے کہ اسے بھی جماعت سے نہیں پڑھ سکتے. اب یہاں پر تھوڑی وضاحت کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ واجب نمازیں جماعت سے پڑھیں ثواب ہے، پنجگانہ نمازیں بہت زیادہ ثواب ہے اس کا، لیکن مستحب نمازیں جو بالاصل مستحب ہوں، عید الضحیٰ عید الفطر کی نماز واجب ہے، غیبت کے زمانے میں مستحب ہو گئی ہے، تو یہ نہیں کہیں گے بالاصل مستحب ہے، بالاصل یہ واجب ہے. یہ اس کے علاوہ جو نمازیں ہیں مستحب وہ
जमात से नहीं पढ़ी जाती। ये भी मसला कोई इजमाई मसला नहीं है हमारे फुक़हा के दरमियान। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद, मरता सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये भी कोई इजमाई मसला नहीं है कि सारे उलमा का इजमा है कि मुस्तहब नमाजें जमात के साथ नहीं पढ़ रही। बहरहाल ये अलग टॉपिक है, अलग वो है। तो आगे कोई नहीं ये कहा अलल अखवा, अलल अखवा से मुराद क्या है? ये खुद अलल अखवा पे गौर करें। अखवा कौल ये है कि गदीर की नमाज भी जमात से नहीं पढ़ सकते। अखवा से मुराद ये है कि यहाँ और भी कौल पाए जा रहे हैं, और भी उलमा के अक़वाल पाए जा रहे हैं, मगर इन तमाम अक़वालों में आग़ाए ख़ुई के नज़दीक जो कवी कौल है वो यही है। फतवा नहीं दिया उन्होंने कि हराम है पढ़ना जमात के साथ, नहीं। इन अक़वाल के दरमियान यानी और भी कौल हैं कि ईद गदीर की नमाज जमात से पढ़ सकते हैं, मगर हमारे नज़दीक जो कवी कौल है वो यही है कि नहीं पढ़ सकते, उसकी मशरूइयत नहीं पाई जाती है। यहाँ पर 3 बुनियादी सवाल इश्काल किए, एतराज़ किए आगा ख़ुई ने, तीनों का एक एक करके जवाब दिया जाएगा। पहला सवाल एतराज़ इन रवायात पर आगा ख़ुई का है वो ये कि दोनों रवायतें मुरसल हैं। मुरसल उन रवायतों को कहते हैं जिनका सिलसिला सनद जो है वो मुकम्मल ना हो, यानी जो रावी ने नकल किया। बहरा बस मिसाल के तौर के ऊपर कि एक रावी ने रवायत नकल की, वो छठे इमाम के ज़माने में नहीं था, तो किससे उसने नकल की? तो रावियों का सिलसिला चैन है किताब से लेकर और इमाम तक। अगर ये चैन मुसलसल है रावियों की, बयान किया गया है, रावियों का जिक्र आया इल्म रिजाल में, तो रवायत सही है। लेकिन कहीं के ऊपर हस्फ हो गया है सिलसिला, छूट गया है सिलसिला, तो रवायत मुरसल कहलाती है। मिसाल के तौर पर गैबत सुगरा में कोई शख्स है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो नहीं था इमाम के ज़माने में, कैसे उसको पता चला? तो अगर रवायत रावियों का सिलसिला बीच में टूट जाता है तो वो रवायत को मुरसल कहते हैं। मुरसल रवायत में उलमा के अक़वाल हैं, उनके नज़रिए हैं। ऐसा नहीं कि मुरसल ज़ईफ़ रवायत को कहते हैं कि ऐसी ज़ईफ़ रवायत जिसके ऊपर अमल ना किया जाए। बाज़ उलमा का नज़रिया है कि नहीं, मुरसल रवायत को कबूल कर सकते हैं अगर कोई करीना पाया जाए, करीने के ज़रिए हम मुरसल रवायतों को कबूल कर सकते हैं। उन करीनों में से एक करीना ये है कि उलमा ने उस रवायत पर अमल किया हो। तो इसे इल्मी इस्तिलाह में कहते हैं ज़ुफ़ सनद का इजबार कर दिया गया है, यानी उसकी भरपाई कर दी गई है। एक रवायत देखिए, याद रखें, कभी कभी रवायत ऐसी होती है जो सनद के एतबार से बिल्कुल सही होती है, सनद के एतबार से सही होती है, बिल्कुल इल्म रिजाल की कसौटी पर खरी उतरती है, मगर उलमा उसके ऊपर अमल नहीं करते, नहीं किया तो उस रवायत को कबूल नहीं किया जाता, उस पर अमल नहीं किया जाता। कुछ रवायतें ऐसी हैं कि इल्म रिजाल की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है, जो कानून बनाया गया है, लेकिन उलमा ने उसके ऊपर अमल किया है। क्योंकि इल्म रिजाल एक ज़न्नी इल्म है, कोई यकीनी इल्म थोड़ी है कि यकीन तक पहुँचा दे, कोई ज़न्नी इल्म रिजाल। एक बार मिसाल दे दूँ, मसलन शराब है, शराब पीना हराम है, सबका इजमा है, लेकिन शराब नजिस है या नजिस नहीं है? खुद शराब, बहुत सी चीज़ें हराम हैं मगर नजिस नहीं है। मछली हैं जो बग़ैर वो वाली फुलूस वाली हैं, उनका खाना हराम है मगर खुद नजिस नहीं है। वो बहुत से जानवर हैं, इनका खाना हराम है मगर नजिस नहीं है। तो खुद शराब का पीना हराम है, मगर खुद शराब नजिस है या पाक है, इसमें इख्तिलाफ है। आम उलमा जितने हैं, अक्सर उलमा आजकल के तकरीबन सभी कहते हैं नजिस है, लेकिन रवायत का सही सनद के एतबार से रवायत पाई जाती है जो कहती है कि शराब पाक है, जाहिर है उनकी तादाद भी अच्छी खासी है, मगर उलमा ने उन रवायत से एराज़ किया है, परहेज़ किया, यानी उन्हें कबूल नहीं किया है। तो असल चीज़ क्या, बुजुर्ग उलमा ने किन रवायात पर अमल किया है। तो अब यहाँ पर हमें देखना है, ये दोनों रवायत मुरसल हैं, बेशक मुरसल हैं। शेख मुफीद की भी रवायत मुरसल है और अबू सालेह की भी रवायत मुरसल है, लेकिन क्या उलमा ने इन रवायत पर अमल किया है या सब ने रिजेक्ट कर दिया है? वक्त हमारा ख़त्म हो गया पहले खुतबे का। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो इसके बाद का जो खुतबा होगा, अगर तौफीक शामिल हाल रही, तो मैं अर्ज़ करूँगा कि आगे कोई का दूसरा इश्काल
اعتراض کیا تھا اور تیسرا اشکال کیا تو پھر تفصیلی طور پر ان کا میں آپ کے سامنے جواب عرض کروں گا۔ میں نے عرض کیا، پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ جب میری پوری گفتگو اس ٹاپک پہ ختم ہو جائے گی تب کوئی نتیجہ نکالیے گا اور عمل کیجیے گا تو اپنے مرجع کے فتوے کے اعتبار سے عمل کیجیے گا۔ موجودہ دور کے جو مراجع کرام ہیں میں ان کا بھی نظریہ اور ان کا بھی فتویٰ آیت اللہ العظمى سستانی کا نظریہ اور فتویٰ اور بزرگ علماء مراجع ان کا بھی نظریہ فتویٰ آخر میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونستہدیہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ورسله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد عبدك ورسولك سيد المرسلين وامام المتقين ورسول رب العالمين اللهم صل على امیر المؤمنین وسیع رسول رب العالمین عبدک ولیک وخی رسولک وحجتک علی خلقک وآیتک الکبری ونبع العظیم وصل على الصدیقة الطاہرة فاطمة سیدة النساء العالمین وصل على سبط رحمة امام الہدى الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصل على ائمة المسلمين علي بن الحسين سيد الساجدين وقرة عين الناظرين وزين العابدين وصل على محمد بن علي باخر العلم بعد النبي وجعفر بن محمد الصادق البار الأمين موسى بن جعفر الطاهر الطهر الكاظم وعلي بن موسى الرضا المرتضى ومحمد بن علي الجواد التقي وعلي بن محمد النقي الناصح الأمين والحسن بن علي الزكي العسكري اللهم صل على نورك وسراجك ووليك ووصيك وحجتك وخلف الهادي المهدي وجزاك على عبادك ومنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اوصيكم عباد الله بتقوى الله۔ میں مجدداً دوبارہ اپنے آپ کو آپ تمام حضرات کو تقوی الہی اختیار کرنے کی وصیت و نصیحت کر رہا ہوں۔ دوسرا خطبہ حالات و مناسبات کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اس ہفتے بہت اہم مناسبتیں پائی جا رہی ہیں، ان میں سے ایک مناسبت ہے 22 جمادی الاولیٰ۔ 22 جمادی الاولیٰ شہادت ہے آیت اللہ العظمى شہید باقر الصدر کی۔ ہمیں اپنے موجودہ علماء کی بھی تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے، ان کی سیرت کے اوپر بھی عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ باقر الصدر شہید باقر الصدر آغا خوئی کے شاگرد تھے اور زیادہ نہیں، میرے خیال 46-47 اسی کے آس پاس کی عمر میں صدام نے ان کو شہید کر دیا تھا۔ ان کی بہن بنت الہدیٰ ان پر بھی بے انتہا ظلم کیا تھا اور وہ بھی درجہ شہادت پر فائز ہوئی۔ میں نے سنا ہے وہاں جب میں سیریا میں زیر تعلیم تھا تو وہ کچھ علماء سے عراقی علماء سے سنا کہ کسی نے صدام سے کہا کہ ٹھیک ہے چلو باقر الصدر تمہارے دشمن ہیں، تم نے ان کو دار پہ لٹکا دیا، شہید کر دیا، ان کو ستایا، لیکن عورتوں کا کیا خطا ہے؟ بنت الہدیٰ تو خاتون ہے، ایک عورت ہے، ان کی بہن ہے، ان پر اتنا ظلم کیوں؟
تو اس پر اسے جواب دیا تھا کیا تم چاہتے ہو میں وہی غلطی کروں جو یزید بن معاویہ نے کیا تھا؟ کیا میں وہی غلطی کروں؟ تو اس نے حسین کو تو قتل کر دیا تھا مگر زینب کو چھوڑ دیا تھا. یہ بہن اتنا کر دیا تھا. ان کا مقام بہت بلند. ان کی 2 کتابیں بہت عظیم ہیں جو بہت مشہور. کئی کتابیں ہیں ان کی. فدق کے موضوع کے اوپر بھی لکھا ہے اور بھی ہے، غیبت کے موضوع بھی لکھا ہے، لیکن 2 کتابیں جنہوں نے پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچایا ہے. ایک اقتصاد ہونا، دوسرا فلسفت ہونا. یہ فلسفت ہونا، اقتصاد ہونا علمی کتابیں ہیں. اسلام کا اقتصادی نظام کیا ہے تفصیل سے اس کے اوپر انہوں نے روشنی ڈالی ہے. جب کتابیں آئی ہیں منظر عام پر تو علمی دنیا میں ایک زلزلہ آ گیا تھا. علمی دنیا میں کیسے ممکن ہے کہ شیعہ عالم وہ اقتصاد کے اوپر، اکنامی کے اوپر کتاب لکھے ہو، اپنا نظریہ پیش پھر وغیرہ وغیرہ. میں جب سیریا میں سیر تعلیم تھا تو شہید صدر کے ایک شاگرد ہمارے استاد تھے سید نوری. انہوں نے اور بھی علماء نے واقعہ بیان کیا ہے کہ جب کتاب چھپ گئی اور مشہور ہو گئی لوگوں کے ہاتھ میں پہنچی تو مجھے یاد نہیں آیا تونس سے یا الجزائر سے علماء کا ایک وفد آیا نجف اشرف شہید سے ملاقات کرنے کے لیے. ہمارے علماء کی زندگی بڑی سادہ رہتی مراجع کرام کی. بہرحال ان کے گھر پہ گئے، معمولی سا گھر، زمین میں بیٹھنے کا سسٹم. تو انہوں نے بہت سوال کیا، آغا نے جواب دیا، شہید صدر نے جواب دیا. تو پھر ان میں سے ایک پروفیسر، سب پروفیسر ہیں، دانشگاہ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں، تو پوچھا آپ کس یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں؟ کون سی ڈگری آپ کے پاس ہے؟ کس یونیورسٹی کے آپ پڑھے ہوئے ہیں؟ آغا نے کہا ہم جس یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں وہ مساجد اور امام باڑے ہیں. نجف میں جو درس اس زمانے میں ہوتا تھا یا مسجدوں میں درس خارج ہوتا تھا یا امام بارگاہوں میں درس خارج ہوتا تھا. مدرسے مسجد ہم وہیں درس ہوتے تھے، سب مسجدوں کے پڑھے ہوئے ہیں. تو اس پر پروفیسر نے جملہ کہا واللہ اگر یہ مساجد آپ جیسے علماء نکالتی ہیں تو ہماری یونیورسٹیوں سے 1000 گنا بہتر ہیں. علمی اعتبار سے بڑا رہا، پروردگار مرحوم کے درجات کو بلند فرمائیں اور جو علمی وراثت انہوں نے چھوڑی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس علمی وراثت کو اور آگے بڑھائیں. دوسری اہم مناسبت ہے 27 جمادی الاولی، رحلت ہے کس کی؟ حضرت عبد المطلب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جد واقعہ بہت ہی مشہور ہے جناب عبد المطلب کے حوالے سے. پوری تاریخ تو نہیں عرض کر سکتا ہوں، بہت سی اہم باتیں کرنی ہیں. کہ ابرہہ آیا تھا، سنا یمن کا گورنر تھا، وہ آیا تھا خانہ کعبہ گرانے کے لیے. اچھا کیوں آیا تھا؟ 2 وجہ تاریخ میں ملتی. ایک وجہ یہ کہ اس نے سنا میں ایک کلیسا بنایا تھا، ایک عبادت خانہ بنایا تھا اور بہت عالیشان بنایا تھا. اور اس کا یہ تھا خیال کہ یہ عمارت بڑی عالیشان ہے تو لوگ آئیں گے اس کی زیارت کے لیے جیسے کعبے جاتے ہیں. مگر عرب نہیں گئے وہاں کے اوپر. عرب جب نہیں گئے تو اسے غصہ آ گیا. پوچھا تھا کیوں عرب نہیں آ رہے ہیں یہاں پر حج کرنے کے لیے؟ ہم نے اتنی شاندار عمارت بنائی. کہا وہ کعبے کو چھوڑ کر کہیں جانے والے نہیں ہیں. کہا چلو کعبہ ہی گرا دیں، نہ رہے گا باس نہ بجے گی باس. کعبہ وہ آیا ابرہہ، ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا. اس زمانے میں ہاتھیوں کا لشکر سپر پاور تھا. وہ لشکر لے کر آیا، خبر مل گئی پورا مکہ خالی ہو گیا. جتنے بھی تھے سب مکہ چھوڑ کے بھاگ گئے. کہاں چلے گئے؟ پہاڑوں کے اوپر چلے گئے. جناب عبد المطلب وہاں کے اوپر رہے اور اس کے بعد جاتے ہم مشہور ہے، آپ واقعہ سنا ہوا ہوگا. آئے تو کہا بھائی میرے اونٹ تمہارے فوجیوں نے پکڑ لیے ہیں، ان اونٹوں کو چھوڑ دو. تو وہ کہتا ہے حیرت ہے مجھے، جیسے ہی میں نے آپ کو دیکھا آپ کا چہرہ اتنا روشن اتنا نورانی تھا، میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا یہ شخص جو بھی مطالبہ مجھ سے کرے گا میں اسے پورا کروں گا. تو آپ کو تو مطالبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے گھر کو چھوڑ دو، خانہ کعبہ کو چھوڑ دو، آپ اونٹوں کے. تو ایک تاریخی جواب دیا جناب عبد المطلب نے، اونٹوں کا مالک میں ہوں، مجھے پھر گھر کا مالک ہے بچا لے کا. یہ واقعہ قرآن میں بھی الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ ابابیل آئی، کنکڑ مارے، فجعلہم کعصف ماکول، چبایا ہوا بھوسا. سپر پاور چبایا ہوا ایک تو بھوسا، وہ بھی چبایا ہوا بھوسا. اب یہ واقعہ پورا، اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے؟ یاد رکھیں میرے عزیزو، ابرہہ کسی شخص کا نام نہیں ہے، عبد المطلب کسی شخص کا نام نہیں ہے. ابرہہ ایک کردار کا نام ہے، عبد المطلب ایک کردار کا نام ہے. قرآن نے اس واقعے کو محفوظ کر کے قیامت تک کے لیے یہ پیغام دیا ہے، نہ کبھی ابرہے کو بھولنا نہ کبھی عبد المطلب کو بھولنا. دونوں
آج دیکھیں ہمارے زمانے کا ابرہہ کون ہے؟ آج ہمارے زمانے کا کون ہے جو عبد المطلب کے راہ کے اوپر چل رہا ہے؟ کس کا ایمان اتنا مستحکم ہے؟ کون اللہ پر توکل کر رہا ہے؟ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دنیا کے حالات دیکھیں، آپ خود اندازہ لگا لیں گے کہ کون ابرہہ ہے، کون اس زمانے کی سپر پاور ہاتھی والی تھی، آج کی کون سپر پاور ہے؟ وہ ابرہہ ہے۔ خانہ کعبہ ایک علامت ہے۔ کیا مقصد؟ آج کا ابرہہ ہر طرح کی انسانی عظمت کو مٹی میں ملانا چاہتا ہے، حرمت کو پامال کرنا چاہتا ہے۔ ہاتھی کے لشکر پر سوار ہو کر آیا، ہاتھی بھی ہے، ابرہہ کا بھی لشکر بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اچھا، میدان خالی ہو گیا۔ جس طرح سے قریش چھوڑ کے چلے گئے تھے، ویسے آج اکثر میدان چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ وہی میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں جن کے دل میں عبد المطلب اور آل عبد المطلب کی محبت ہے۔ زمانے کے ابرہہ کا کون مقابلہ کر رہا ہے؟ جو سپر پاور ہے، کون اس کا مقابلہ؟ کیسے ہے؟ چھوٹی سی قوم ہے ہماری، لیکن ابرہہ جو سپر پاور ہے اس سے ٹکرانے کی ہمت رکھتے کیوں؟ وہی بھروسہ، وہی توکل، وہی ایمان وراثت ملا ہے جو جناب عبد المطلب کے پاس تھا۔ گھر کا مالک ہے بچانے کا۔ نظریہ ہے ان کا، ہمارا ہی نہیں ہے کہ ہم میدان میں جائیں گے تو ہمیشہ قتل کریں گے، نہیں، قتل کریں گے بھی، قتل ہو بھی جائیں گے، قتل کریں گے تو غازی کہلائیں گے، قتل ہو جائیں گے تو شہید کہلائیں گے۔ شہادت تو ایک افتخار ہے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، نہ اس سے نہ امید ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ نا امید ہو جاتے ہیں۔ دعا یہ ہے کہ ہم پہچانیں کہ ہمارے زمانے کا ابرہہ کیا ہے۔ متکبر، تعصب کے گھوڑے پر سوار، سب کو اپنے قدموں سے کچلنا چاہ رہا ہے زمانے کا ابرہہ۔ لیکن انشاءاللہ وہ اللہ کا لشکر آیا تھا ابابیل کی شکل میں، آج بھی اللہ کا لشکر ہے، مگر ابابیل کا کام اب مجاہدین انشاءاللہ، مقاومت انشاءاللہ انجام دے رہی ہے، انجام دیتی رہے گی اور کامیابی ملے گی۔ دعا یہی ہے کہ جو لوگ بھاگ گئے ہیں مکہ چھوڑ کر، پھر دوبارہ واپس آ جائیں، اتنی توفیق اللہ دے کہ سمجھیں، مقابلہ کریں، ڈرے نہیں، سپر پاور سے آئیں، انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی۔ صلوات پر محمد۔ وقت کم ہے۔ تیسری بہت ہی اہم مناسبت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، یہ مجالس آپ کر رہے ہیں اور نواخوانی کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ یہ ایام فاطمیہ کیوں ضروری ہیں؟ یہ ایام فاطمیہ اصل میں ظلم کے خلاف بیداری کی لہر کو پیدا کرتے۔ ایسے نہیں کہ میں نے اتنا زور دیا براجے نے کہ ایام فاطمیہ مناؤ، ایام فاطمیہ مناؤ۔ بہت سی چیزیں، ایک تو جب ظلم ہوتا ہے تو کچھ لوگ بے حس ہو جاتے ہیں، وہ بیدار نہیں ہوتے، ظلم کے خلاف صدائے احتجاج نہیں بلند کرتے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت جگاتی ہے، لوگوں کو بیدار کرتی ہے۔ عورت کی عزت اور اس کا کردار، اس کی ترویج ایام فاطمیہ میں، کہ عورت کو کمزور نہ سمجھنا، معمولی نہ سمجھنا، اگر یہ حق کے راہ پر آ جائے تو بڑے سے ظالم سے ٹکرانے کی قوت و صلاحیت رکھتی ہے، یہ ڈرتی نہیں ہے، یہ خوف نہیں کرتی ہے۔ ایک یہ تیسری چیز ہے، اس میں ایام فاطمیہ میں بین المذاہب ہم آہنگی بھی ہو سکتی ہے۔ میں عرض کروں گا کہ اس کی بنیاد کیا ہو سکتی ہے۔ ہمیں ایام فاطمیہ میں روحانی تربیت اور اصلاح نفس کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ ان ایام میں کیا اپنے نفس کی اصلاح کریں، ایک روحانی تربیت کریں۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صرف ہم مجلس سے کر لیں، رو لیں، گریہ کر لیں۔ یہ جو نظریہ ہے کہ صرف مجالس کر لیں، صرف رو لیں، صرف مسائل آسو، ثواب ہے، ذرہ برابر شک نہیں ہے، ثواب ہے، لیکن ہدف نہیں ہے، مقصد نہیں ہے۔ یہ مقصد اور ہوتا ہے، ثواب تو ملے گا، ہدف کیا، مقصد کیا ہے؟ ہدف وہی ہے جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا۔ اب اس ہدف تک پہنچنے کے لیے کیا کریں؟ مجلسیں بھی کریں، کچھ علمی نشستیں بھی ہوں، بیٹھے علماء کے ساتھ، کچھ سوالوں کے جواب ممبر سے نہیں دیے جا سکتے ہیں، جمعے کے اسٹیج سے کچھ باتیں نہیں کی جا سکتی ہے، مصلحت ہوتی ہے، تو کچھ خصوصی نشستیں ہوں، اس میں بیٹھیں تاکہ مسائل پر گفتگو ہو چکے۔ اچھا، ایک اور بات، آج دنیا میں امن نہیں ہے، میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہو کہ پوری دنیا بارود کے ڈھیر کے اوپر ہے، کب بلاسٹ ہو جائے
بعض لوگ کہتے ہیں دنیا ختم ہونے پر ہے، ونزویلا کی الگ مشکل ہے، روس اور اوکرائن وہ جنگ ہو رہی ہے، ادھر کہاں ہے امن؟ ہر جگہ جنگیں ہو رہی ہیں، اور کتنے لوگ ہیں ان کے پاس ایٹمی طاقت ہے، ایک نے استعمال کیا دوسرا کرے گا تیسرا کرے گا، دنیا تباہ۔ خود امریکہ کے پاس تنہا اتنا ایٹم بم ہے، اس دنیا جیسی نہ جانے کتنی دنیا وہ اکیلے تباہ کر سکتا ہے۔ جب بعض لوگ کہتے ہیں کہ دنیا تباہی کے دہانے کے اوپر ہے، برباد ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، لیکن ہم لوگوں کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ دنیا تباہ ہو جائے گی، نہیں، دنیا ہوگی تباہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی نو ڈاؤٹ، دنیا تباہ ہوگی، یعنی قیامت آئے گی دنیا، لیکن ابھی وقت نہیں آیا۔ تباہ ہونے سے پہلے ایک مرتبہ دنیا آباد ہوگی، پہلے آباد ہوگی پھر تباہ۔ آباد کب ہوگی؟ جب فرزند زہرا کا ظہور ہوگا، قسطن و ادنا کما ملئت ظلم و جورا، آئیں گے امام اور دنیا کو اس طرح سے عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے ظلم و جور سے بھری ہوئی۔ تو خدمت خلق بھی ایام فاطمہ میں کریں، ٹھیک ہے، مجلس سے کریں، تبرک بانٹیں، خوب تبرک بانٹیں، مگر کسی غریب کے پاس چلے جائیں اور کہیں جناب سیدہ کا صدقہ ہے، ان کی نظر ہے، کسی بیمار کے پاس چلے جائیں، اس میں مذہب بھی نہ دیکھیں، آپ غیروں کی مدد کر سکتے ہیں تاکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا نام اس تک پہنچے، جب نام پہنچے گا تو شاید وہ تحقیق کرے اور حق تک وہ پہنچ جائے۔ بس آخر میں کچھ منٹ بچے، ایک عظیم الشان آپ کا خطبہ ہے، خطبہ فدق، کہ جب فدق کے اوپر حکومت نے قبضہ کر لیا، لا صدق مارا علی راسہا و اشتملت بجلبابہا، سر کے اوپر آپ نے دوپٹہ ڈالا اور آبا ڈالی اور مسجد میں آئی۔ اس زمانے میں مسجد دربار ہوا کرتا تھا، جتنے سرکاری فیصلے ہوتے تھے سب مسجد سے ہوتے تھے۔ جناب سیدہ ما تخرم و مشیت رسول اللہ ایسے چلتی ہوئی آئیں جیسے پیغمبر چلتے ہوئے آتے تھے۔ اصحاب اکرام نے دیکھا تو چیخ مار کر روئے، اتنا روئے کہ ہچکیاں بن گئی، کہ ان لوگوں کو رسول اللہ یاد آ گئے، پردہ ڈال دیا گیا، جناب سیدہ پردے کے پیچھے ہیں، اور اس کے بعد ایک آہستہ بھری لوگ روئے، بہت روئے، جب خاموش ہو گئے تو جناب سیدہ نے عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ فدق۔ اس خطبہ فدق کے حوالے سے علمی نشستیں ہونا چاہیے، علماء کے پاس بیٹھیں جائیں، اس خطبے کا ترجمہ کیا ہے، اس میں کیا مطالب ہے خطبہ۔ افسوس یہ پہلے زمانے میں نے خود کتابوں میں پڑھا، علماء سے سنا کہ بنو ہاشم خاص کر مومنین اس زمانے اپنے بچوں کو خطبہ فدق حفظ کراتے تھے، رٹاتے تھے، حفظ کرا، جس طریقے سے آج ہماری بہنیں اور مائیں بچوں کو سورہ حامد اور سورہ اور مرثیہ اور نوحہ اور قطعات اور رباعی یاد کراتی ہیں، ویسے یہ خطبہ فدق یاد کرایا جاتا تھا۔ خطبہ فدق نہیں ہے، ہدایت کا چراغ ہے، بے انتہا، اس کا ایک نام لمیہ بھی ہے، لمیہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے جامع خطبہ ہے، ہر بحث اس میں آپ کو ملے گی، روشن ہے، نورانی خطبہ ہے۔ اس خطبے کے اگر حصے کو ہم دنیا والوں تک پہنچا دیں تو امن و امان قائم ہو سکتا ہے۔ جناب سیدہ فرماتے طاعتنا نظاما للملہ، ہماری اطاعت ملت کے لیے، امت کے لیے ایک نظام ہے، وہ امامتنا امان للفرقہ، اور ہماری امامت جھگڑے سے بچنے کا امان ہے، ذریعہ ہے، وسیلہ ہے۔ دنیا میں امن دو ہی صورت میں ہو سکتا ہے، اس کے لوگ ایک ہو ہی نہیں سکتا۔ امن پوری دنیا میں اس وقت ہوگا جب تمام لوگ اہل بیت کی اطاعت کرنے لگیں اور ان کی امامت کو قبول کر لیں، اور یہ ہوگا ضرور ہوگا، اس وقت ہوگا جب آخری امام پردے غیب سے آئے گا، تب ساری دنیا خوشی خوشی ان کی اطاعت کرے گی، ان کی امامت کو قبول کرے گی، پوری دنیا میں امن ہوگا، پوری دنیا میں سکون ہوگا۔ دعا ہے پروردگار سے، پروردگار ہم لوگوں کو اتنی زندگی دے ہم اس زمانے کو دیکھ سکیں، اگر وہ زمانہ ہماری قسمت میں نہیں ہے، پروردگار دوبارہ ہمیں قبروں سے زندہ کرے تاکہ ہم امام کے حضور میں رہیں اور اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھیں۔ ہر جگہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، بے امنی پھیلی ہوئی ہے، پروردگار ظلم و زیادتی کا خاتمہ فرمائے، ہمارے ملک میں امن و امان قائم رہے۔ ابھی تو بم بلاسٹ ہوا ہے دہلی میں، جو بے گناہ انہیں سزا دی جائے، گناہ گاروں کو ستایا نہ جائے، ہمارے جو حکمراں ہیں، جو آفیسر ہیں، پروردگار ان کو اتنی صلاحیت دے کہ اصل دشمن تک ان کی رسائی ہو، جو ہمارے ملک کے امن و امان کو درہم و برہم کرنا چاہتے ہیں۔
ہر جگہ امن ہو، ہر جگہ محبت ہو، ہر جگہ انصاف ہو، ہر جگہ عدل ہو۔ آپ نے بھی سنا، میں تو ایران میں تھا، پر وہاں بھی پروگرام ہوا، احتجاجی پروگرام ہوا، قائد محترم مولانا سید قلب جواد نقوی صاحب پر جو حملہ ہوا تھا، بچ گئے۔ پروردگار ان کی حفاظت فرمائیں اور ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہم مسائل کو سمجھیں، حالات کو سمجھیں، جذبات میں نہ جائیں، صحیح فیصلہ کریں۔ ایک قیادت ہوگی تو ہم طاقتور ہوں گے۔ پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ خصوصاً اس مسجد میں بڑے بڑے بزرگ علماء نے نماز پڑھائی ہے، اور خاص کر خاندان اجتہاد کے بزرگ عالم سید دلدار علی نقوی غفران ماں، پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی اولاد کے درجات کو بلند فرما۔ جو علمی میراث کو چھوڑ کر گئے ہیں، ہماری قوم کو اتنی توفیق دے اس علمی میراث کو آنے والی نسلوں تک پہنچائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔